کفر اور اسلام کے درمیان لڑے جانے والی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ بدر تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جنگ بدر کے اسباب کیا تھے، اس کا مکمل پس منظر کیا تھا اور اس جنگ کے احوال کیا تھے۔ سن 622 عیسوی نبوت کے 14ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 برس تھی، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مکہ سے مدینہ کا سفر 345 کلومیٹر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما کر پہلے 6 ماہ میں 3 بڑے اہم کام کیے۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی، دوسرا کام مواخات قائم کی، یعنی انصار اور مہاجرین کا آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، اور تیسرا بڑا اہم کام میثاق مدینہ قائم کیا، یعنی مدینہ کے دیگر قبائل سے داخلی معاہدہ کر لیا کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو تمام قبائل مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ ہجرت کے 7ویں ماہ کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی مختلف اہم مقامات پر تشکیلات کی۔ ان میں سے ایک اہم مقام بدر بھی تھا۔ بدر مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس جگہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا سالانہ میلہ لگتا تھا جس میں وہ خرافات کرتے تھے، اور یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام سے اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا۔ ہجرت کے بعد 1.5 سالہ عرصے میں کفار سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، جن کی کل تعداد 8 ہے۔ 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے، اور 4 سرایا تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی۔ یہ 1.5 سالہ دور گزرنے کے بعد سن 2 ہجری رجب کا مہینہ آیا، جو کہ احترام والا مہینہ ہے، جس میں قتال حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کفار کی نقل و حرکت پر خالی نظر رکھنے کے لیے 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا۔ اتفاق سے اس دستے کا آمنا سامنا ایک قریشی قافلے سے ہو گیا، اور دونوں گروہوں کے درمیان ہلکی سی لڑائی ہوگی، جس میں کفار کا ایک شخص عمر بن الخزرمی مارا گیا اور 2 کافر گرفتار ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان 2 قیدیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام والے مہینے کی حرمت پامال کرنے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور قیدیوں کو بھی رہا کر دیا اور مقتولوں کی دیت بھی ادا کر دی۔ یہ ہلکی سی لڑائی غزوہ بدر کی جنگ کا بنیادی سبب بنی، کیونکہ یہ جو ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی یہ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں قتال حرام تھا، اور کفار بھی ان مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے اور ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لہذا کفار نے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے پر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا ان مہینوں کی حرمت پامال کرنے پر، اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، اور ان قبائل سے معاہدات کر کے مسلمانوں کے خلاف مضبوط قوتی حصار بن گئے۔ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے معاشی و جنگی وسائل بھی مضبوط کرنے تھے، لہذا تمام سرداروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس سال جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام تر منافع مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات تک نکال کر دے دیے اس تجارتی قافلے میں۔ 50,000 دینار، جو آج کے حساب سے تقریباً 26 ارب روپے کی زائد کی مالیت بنتی ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ابو سفیان اپنی قیادت میں لے کر شام کی طرف روانہ ہوا، اور اس قافلے کی تعداد 40 افراد کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ قافلہ بچ کر شام نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ شام میں تجارت کر کے جب یہ قافلہ واپس مکہ روانہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس قافلے کے تعاقب کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان نے بھی خطرہ بھانپ لیا تھا، لہذا اس نے
ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنے ایک قاصد کو مدد کا خط تھما کر مکہ روانہ کر دیا۔ قاصد نے مکہ پہنچ کر واویلا کرنا شروع کر دیا اور اعلان کرنے لگا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملے کا خطرہ ہے، تمہارا سارا مال تجارت لٹنے والا ہے، اس لیے فوراً قافلے کی مدد کو نکلو۔ اس قافلے پر اہل مکہ کے تقریباً ہر گھر کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی، لہٰذا سب لوگ اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جس راستے سے وہ شام تجارت کے لیے گیا تھا وہ راستہ بدل کر نیچے بحر احمر کی ساحلی پٹی والا طویل راستہ اختیار کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر مکہ سے تجارتی قافلے کو بچانے کی خاطر کفار کا جو قافلہ نکلا تھا، جب یہ قافلہ مدینہ سے 70 کلومیٹر کی دوری پر تھا تو اطلاع ملی اس قافلے کو کہ ابو سفیان نے راستہ بدل کر تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچا دیا ہے۔ اب اس لشکر کے سرداروں میں تکبر کی آگ بڑک اٹھی کہ ہم مسلمانوں کے اتنے قریب آ گئے ہیں اور موقع بھی ہے، لہٰذا اب مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ کفار کے اس لشکر میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کفار کے سردار عتبہ سے کہا کہ ہم تو تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکلے تھے، جو اب بحفاظت واپس مکہ پہنچ چکا ہے اور اب اس خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں۔ عتبہ بھی سمجھ گیا تھا اور عتبہ ابو جہل کے پاس جا کر یہی کہنے لگا کہ اب اس خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل نے عتبہ کو تانا دیا کہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو گئی۔ یہ تانا عرب کے لیے بہت بڑا تانا تھا، لہٰذا عتبہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں، کل اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے اس لشکر نے اب مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مقام حضرہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ مکہ سے بھی ایک لشکر نکل چکا ہے، اور ساتھ میں وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ اطلاع بھی دے دی کہ دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر آپ کو فتح عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور دونوں لشکروں کی صورتحال صحابہ اکرام کے سامنے رکھی اور مشورہ لیا صحابہ اکرام سے۔ مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے عین میدان جنگ میں کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب جا کر جنگ کریں، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مشورے پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے، تو انصار سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے رائے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ مدینہ پر داخلی حملے کا تھا۔ یہ جنگ تو مدینہ سے باہر نکل کر رہے تھے، لہٰذا انصار یہاں اس وعدے کے مکلف نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ تو حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی ایمان افروز تقریر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے تو ہم بھی اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم یمن تک نکل جائیں گے اور اس طویل سفر کی وجہ سے اپنی سواریوں کو بھی لاغر کر دیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی اور بشاشت کے آثار نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت سے مکمل اطمینان ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کی طرف جنگ کی غرض سے چلنے کا حکم دے دیا۔ اب دونوں لشکر جنگ کرنے کے لیے بدر کے مقام کی طرف چلنے لگے، جن کا پہلے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کفار کا یہ لشکر اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لیے نکلا ہوا تھا اور مسلمانوں کا لشکر اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلا ہوا تھا۔ اب دونوں یہ لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل آنے لگے۔ کفار نے بدر
بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر عتبۃ القصویٰ کے مقام پر قبضہ کر لیا اور بدر کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسلامی لشکر نے بدر کے شمال میں عتبۃ الدنیا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ غزوہ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن پیش آنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اور 17 رمضان کی درمیانی شب اللہ کے حضور آہ گزاری کی اور دعائیں کی کہ اے میرے مولا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی رات اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی اور مسلمانوں پر سکینہ بھی نازل کر دی، جس سے وہ اگلے دن جنگ کے لیے تر و تازہ ہو گئے، اور یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کفار کے لیے زحمت بن گئی۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ یہ دونوں لشکر معرکے کے لیے صف آرا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جنگی ہدایات دی کہ پہل نہیں کرنا، اسی طرح قریب آنے سے پہلے تیر نہیں چلانا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جنگی وسائل بھی کم تھے۔ دوسری طرف ابو جہل بھی اپنا لشکر ترتیب دے رہا تھا۔ کفار کے لشکر میں عتبہ بن ربیعہ کو ابو جہل نے جو بزدلی کا طعنہ دیا تھا، عتبہ بن ربیعہ اس آگ کو بجھانے کے لیے سب سے آگے آیا مبارزت کے لیے۔ مبارزت اسے کہتے ہیں جو پہلے جا کر لڑتے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے ولید بن عتبہ کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جبکہ مسلمانوں کی طرف سے مبارزت کے لیے 3 انصاری صحابی نکلے، عوف بن عفرہ، معوذ بن عفرہ اور عبداللہ بن رواحہ۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے بتایا نحن الانصار، ہم تو انصار میں سے ہیں۔ تو ابو جہل نے تکبراً کہا نہیں نہیں، ہم تم سے جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، اور انصار کو طعنہ دیا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم کاشتکاروں سے جنگ کریں۔ ہمارے بندے بھیجو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو ہمارے مقابلے کے بھی ہوں۔ اب عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ بیٹا باپ کے مقابل آئے۔ پھر 3 صحابہ اکرام نکلے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، یہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں۔ مبارزت کا آغاز ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ابو جہل دوبارہ اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ انہوں نے جلدی کی ہے، لہٰذا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو اور لڑو۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور ساتھ میں کہا شاہت الوجوہ، تو یہ ریت کفار کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کا 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، 6 حفاظتی جیکٹس تھی اور صرف 2 نیزے تھے، جبکہ کفار تمام تر اسلحہ سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم اور جنگی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہ مسلمان جس ذات مقدس کے لیے لڑنے نکلے تھے، اسی ذات پر توکل بھی کر کے آئے تھے، لہٰذا اس نے 1000 فرشتوں کو اور بعض روایات کے مطابق 5000 فرشتوں کی جماعت کو نصرت کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 چھوٹے صحابہ اکرام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما تھے۔ جب کفار کی گردنیں مسلسل گرنے لگی تو انہوں نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ کفار کے 70 سردار واصل جہنم ہوئے اور 70 سردار قیدی بنا دیے گئے، جن میں سے 68 قیدی مسلمان ہوئے۔